السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جس نے عمران خان کو ستایا پھر اس نے رکشہ ہی چلایا۔ آپ نے اکثر یہ جملہ سوشل میڈیا پر پڑھا ہوگا۔ قاضی صاحب جس طرح لندن میں نشان عبرت بنے ہیں، جس طرح اپنی دم اپنی ٹانگوں کے درمیان دبا کے، اپنی گردن جھکا کے، سر جھکا کے، اپنا سر اپنے گھٹنوں میں دبا کے فرار ہوئے ہیں، یہ ہر اس فرعون کے لیے عبرت کا نشان ہے جو آج عہدوں پہ براجمان ہے۔ سدا بادشاہی صرف سونے رب کی ہے۔ تم لوگ جواب دہ ہو، اس دنیا میں عوام کو بھی جواب دہ ہو، اللہ کو بھی جواب دہ ہو، اور اگلے جہان میں بھی تم جن لوگوں کا تم نے حق مارا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے حقوق تو معاف کر دے گا، لیکن جو تم نے حقوق العباد کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے وہ تم ان انسانوں کو بھی جواب دو گے۔ قاضی کے ساتھ جو ہوا ہے، اس میں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ ان کا مزید کھلواڑ اور ملی بھگت سامنے آئی ہے۔ جب قاضی صاحب باہر آتے ہیں اپنی گاڑی میں تو وہاں اوورسیز پاکستانی کھڑے ہوتے ہیں، اور قاضی اپنا سر جھکاتا ہے، چھپ کے وہاں سے نکلنے کی کوشش کرتا ہے، تو اس کے بعد پاکستان میں کچھ لوگوں کو غصہ آ جاتا ہے۔ غصے کی وجہ میں آگے بتاتا ہوں، اور پھر ایک فرمان جاری ہوتا ہے کہ جو اوورسیز پاکستانی اس سب میں ملوث ہیں، تمام کے آئی ڈی کارڈ اور پاسپورٹ بلاک کر دیے جائیں گے۔ یہ آرڈر جاری ہوتا ہے کس کی طرف سے؟ آپ کے وزارت داخلہ کی طرف سے۔ لیکن اس کی وجہ سمجھ لیں کہ کیوں یہ کر رہے ہیں۔ جس طرح جنرل ندیم انجم ریٹائر ہوئے، تمام تر ظلم اور جبر کے بعد، اگر کبھی موقع ملا تو تفصیلاً اس پر بات کریں گے کہ یہ جب آئے تھے 2021 میں تو اس وقت دہشت گردی کیسی تھی، معیشت کیسی تھی، اس پر کسی ویڈیو میں ضرور میں بات کروں گا۔ تو جس طرح وہ ریٹائر ہو چکے ہیں، یہ پبلک میں آنے کے قابل نہیں ہے۔ میرا چیلنج ہے جنرل صاحب کو کہ وہ کہیں یورپ، برطانیہ، امریکہ میں اعلان کر کے باہر آ کے دکھا دیں، انہیں پتہ چل جائے گا کہ انہوں نے کیا پاکستان کے ساتھ کیا ہے۔ پھر محسن نقوی کا جو رد عمل آیا ہے قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ اوورسیز پاکستانیوں نے جو کیا، اور یہ انف نہیں ہے، ابھی بھی بہت بڑا رسپانس آ سکتا ہے۔ فار ایگزامپل قاضی سے جواب طلب کیا جا سکتا ہے کہ آپ بتائیں، آپ نے یہ خود کیا، کسی کی ایما پہ کیا، آپ کس کے لیے کام کر رہے تھے جو آپ نے یہ ظلم اور جبر کیا؟ 2000 سے زائد ای میلز کیے گئے ہیں مڈل ٹیمپل کو کہ آپ اس بندے کو ایسا عہدہ کیسے دے سکتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ کچھ بیرونی قوتوں کی خدمت کی ہے اس شخص نے، یہ مبینہ طور پہ کہا جا سکتا ہے، لیکن چلیں، اس طرح کے رومرز آتے رہتے ہیں۔ اصل چیز یہ ہے کہ محسن نقوی کو بھی ڈر ہے کہ اگر آج قاضی کے ساتھ یہ ہو رہا ہے تو میرے ساتھ بھی ہونا ہے، میں نے عہدے پہ ہمیشہ تو نہیں رہنا۔ پھر حافظ صاحب کو بھی ڈر ہے کہ میں نے تو اس عہدے پہ ہمیشہ نہیں رہنا، جو دولت ہم جمع کریں گے ان عہدوں پہ بیٹھ کے طاقت کی وجہ سے، وہ انجوائے بھی تو کرنی ہے۔ پھر اس کے لیے یورپ کے ٹور بھی اچھے ہوتے ہیں، امریکہ کا ٹور ہوتا ہے، کینیڈا کا ٹور ہوتا ہے، آسٹریلیا کا ٹور ہوتا ہے، کچھ لوگوں کے جزیرے ہوتے ہیں ادھر ادھر، کچھ لوگوں کی بڑی بڑی بلڈنگز ہوتی ہیں، ٹاور ہوتے ہیں، ان سب کو انجوائے بھی تو کرنا ہے۔ اب خالی عرب ممالک میں جا کے چھپ کر تو زندگی نہیں گزارنی، زندگی تو یورپ میں گزارنا چاہتے ہیں یہ لوگ، کماتے پاکستان میں ہیں۔ تو یہ خوف ہے، آپ کو ڈراتے اسی لیے ہیں۔ ابھی آپ ان پر تنقید کریں تو ان کو کیا فرق پڑتا ہے؟ اصل فرق پڑتا ہے تب جب یہ ریٹائر ہوں گے، تو ہمارے ساتھ یہ کیا کریں گے، اس لیے انہیں خوف، ان میں اتنا خوف پیدا کر دو کہ یہ کوئی بول نہ سکے۔ لیکن جو قاضی صاحب کے ساتھ ہو گیا ہے، یہ شروعات ہیں ابھی ہر اس بندے کے لیے جس نے ظلم کیا ہے، ہر اس بندے جس نے عوام کو اور عوام کے لیڈر عمران خان کو ستایا ہے۔ زمین پر آپ کو کوئی ایسی جگہ نہیں ملے گی جہاں آپ کو اوورسیز پاکستانی نہیں ملیں گے، آپ کو فیس کرنے پڑے گی یہ ریالٹی۔ اور یہیں سے دوسری بات آتی ہے کہ کمپنی جہاں خوف کا شکار ہے، وہاں کمپنی کو ایک اور جوتا پڑا ہے۔ خبر یہ آ رہی ہے کہ 9 مئی سے جڑے کیس میں پشاور میں عدالت نے صوبائی وزیر مینا خان آفریدی، کامران بنگش، تیمور جھگڑا، شیر علی ارباب، عرفان سلیم، ارباب عاصم سمیت 30 پی ٹی آئی رہنماؤں اور کارکنان کو بری کر دیا ہے، اور شاید 9 مئی کے غبارے سے مکمل ہوا نکل چکی ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ جن لوگوں پر ظلم اور جبر کیا گیا گزشتہ 1.5 سال، ان سے اب معافی کون مانگے گا؟ آئی ایس پی آر کے وہ ناقابل تردید ثبوت کہاں ہیں، ان کا کیا بنا؟ اور اگر پی ٹی آئی ایک منظم احتجاج میں ملوث نہیں تھی، جس میں آپ نے کہا کہ فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا، پشاور میں اگر نہیں تھی، پنڈی میں اگر نہیں تھی، سرگودا میں نہیں تھی، میں اگزامپل دے رہا ہوں کہ جن جن جگہوں پہ لوگوں کو ضمانتیں ملی ہیں یا لوگ بری ہوئے ہیں، اگر وہاں ملوث نہیں تھی تو خالی لاہور میں کیسے تھی، یا خالی جی ایچ کیو پہ کیسے تھی؟ کوئی بتائے۔
ایک طرف ISPR کا یہ بیانیہ کہ یہ ایک منظم منصوبہ تھا، فوج میں تخت الٹنے کی سازش تھی، فوج میں بغاوت کرانے کی سازش تھی، یہ بیانیہ ہے۔ یہ بیانیہ کیسے کامیاب ہوتا ہے جب پشاور میں یہ سازش نہیں تھی، جب سرگودا میں نہیں تھی، جب کسی اور جگہ نہیں تھی، لیکن ایک دو شہروں میں تو بغاوت ہو جاتی کیا پوری فوج کے اندر؟ تو ایسی صورتحال میں بیانیہ ان کا پھٹ چکا ہے، اور اس لیے دو تین لوگ جو کمپنی کے ٹاؤٹ ہیں وہ اب ایک نئی چیز لے کر آئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ عمران خان کے ساتھ کوئی انگیجمنٹ کی کوشش ہو رہی ہے، اسی سلسلے میں ان کی بہنوں اور اہلیہ کو چھوڑا گیا ہے تاکہ عمران خان کو تھوڑا سا ریلیکس کیا جائے اور ان کے ساتھ بات چیت کا رستہ کھولا جائے۔ وہ تو کوئی بھی بات ماننے کو تیار نہیں ہے، وہ پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے، تو انہیں کہا جا رہا ہے کہ بس یہ جھگڑا ختم کرو اور اپنی باری کا انتظار کرو، بس تھوڑے ٹھنڈے پڑ جاؤ۔ یہ کمپنی کے ٹاؤٹ بول رہے ہیں۔ بول کیوں رہے ہیں؟ اس کے حوالے سے چیزیں واضح ہوتی جا رہی ہیں۔ امریکی الیکشن سے پہلے کمپنی کو ڈر پڑا ہے ان کی تمام تر لابنگ کے باوجود بھی کہ ٹرمپ کے آنے کے بعد دست شفقت ہٹ جائے گا، اور دست شفقت ہٹ گیا تو پھر عمران خان کو قابو کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا ہمارے لیے۔ اس لیے کمپنی عمران خان کی طرف ایک ونڈو کھولنا چاہتی ہے کہ اگر ٹرمپ جیت جاتا ہے تو یہ کھڑکی ہمارے لیے کھلی ہو، رستے باندھنا ہو جائیں۔ یہ کمپنی کا ہمیشہ پلان ABCD وغیرہ یہ بناتے ہیں، یہ جنگی اسٹریٹجی کے تحت سیاستدانوں سے بھی لڑتے ہیں، تو اسی طرح کی اسٹریٹجی یہ عمران خان کو توڑنے کے لیے آزما رہے ہیں۔ اب ایسے میں جب امریکی الیکشن کا خوف کمپنی کو کھائے جا رہا ہے، ماز 6 دن کا کھیل باقی ہے، ان 6 دنوں میں ہمیں پتہ چل جائے گا کہ کس نے امریکہ کا صدر بننا ہے۔ اب امریکہ کا جو بھی صدر ہوتا ہے پاکستان میں کمپنی کو وہی چلاتا ہے، یہ بات اب ہمارے لیے روز روشن کی طرح عیاں ہے۔ ایک اور بات یہاں ضمنی طور پر بتا دوں کیونکہ کمپنی کا ذکر چل پڑا ہے، ہم کہتے ہیں کہ پنجاب پولیس کو ٹھیک کرو، سندھ پولیس کو ٹھیک کرو، عدلیہ کو ٹھیک کرو، ہم کہتے ہیں بیوروکریسی کو ٹھیک کرو۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جس دن ہم نے ان سب کو خراب کرنے والے ایک ادارے کو ٹھیک کر لیا، باقی سارے خود بخود ٹھیک ہو جائیں گے۔ بہرحال ٹاؤٹ کہتے ہیں کہ عمران خان کو منانے کی کوشش ہو رہی ہے، شاید اسی لیے لوگوں کو رہا کیا گیا۔ ایک طرف یہ سوچ ہے کہ GSP+ کے معاملات چل رہے ہیں یورپی یونین سے، ظاہر انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں یہاں پر ہو رہی ہیں، اگر آپ کو GSP+ سٹیٹس ملتا ہے تو آپ کو ان کی کچھ ڈیمانڈز بھی ماننی پڑتی ہیں جس میں انسانی حقوق کا معاملہ سر فہرست ہے۔ یہیں پہ اطہر من اللہ کا جو اضافی نوٹ لکھا سمجھ آیا ہے کہ آرٹیکل 8 کسی قسم کی ایسی قانون سازی سے جو ہے وہ روکتا ہے جو بنیادی حقوق کے خلاف ہو۔ یہاں سے ایک نقطہ سمجھ آتا ہے، اب بلے کے کیس میں انہیں کیوریٹیو ریویو کرنا چاہیے۔ نظر ثانی کیا ہے؟ نظر ثانی کے بعد کیوریٹیو ریویو کا بھی ایک آپشن ہوتا ہے سپریم کورٹ میں، ان کو کیوریٹیو ریویو کرنا چاہیے اگر یہ ابھی بھی سپریم کورٹ کی جورسڈکشن میں آتا ہے۔ اگر تو یہ آئینی عدالت میں ہے تو پھر تو معاملہ ختم ہو گیا، لیکن اگر آتا ہے تو وہاں کیوریٹیو ریویو کریں اور اس کو آرٹیکل 8 کی بنیاد پر لڑیں۔ آرٹیکل 8 یہ کہتا ہے کہ بنیادی انسانی حقوق کے خلاف کوئی قانون سازی نہیں ہو سکتی۔ ووٹ ڈالنے کا حق بھی تو بنیادی انسانی حقوق میں ہے۔ اس کے حوالے سے کیسے قانون سازی ہو گئی کہ جس پارٹی کا سمبل نہیں ہوگا، اس کو سمبل نہیں ملے گا تو الیکشن نہیں ہوگا؟ یہ تو آرٹیکل 72 کی خلاف ورزی ہے جو ہر کسی کو سیاسی جماعت جوائن کرنے اور الیکشن لڑنے کی آزادی دیتا ہے۔ تو آپ نے ووٹر کو ڈس انفرنچائز کر دیا جب انتخابی نشان چھین لیا۔ یہ بنیادی حقوق میں آتا ہے، یہ بنیادی حق، اور آرٹیکل 8 کی بنیاد پر مقدمہ لڑنا چاہیے تھا پہلے دن سے ہی PTI کو کہ آرٹیکل 8 کو بنیاد بنا کر مقدمہ لڑتی۔ صورتحال گراؤنڈ پہ یہ ہے کہ ججز میں اب تھوڑی سی ہمت آنا شروع ہو گئی ہے۔ میاں گل حسن اورنگزیب نے آج کیا کہا؟ ایک جج کو جس نے عمران خان کو سزا سنائی تھی سائفر کیس میں، جج ابوالحسنات ذوالقرنین کا نام تو آپ کو یاد ہوگا، میں جو رپورٹ ہوا ہے وہ آپ کو پڑھ کر بتاتا ہوں۔ حسنات کی عدالت میں کیا کیمرے لگے ہیں؟ ہمارے پاس پہلے بھی کیسز آئے ہیں جہاں پہ یہ مس کنڈکٹ کر رہا ہے، پہلے بھی لکھا کہ اسے واپس بھیجا جائے۔ سائفر کے ٹرائل میں اس کی کارستانیاں دیکھی ہیں، دنیا میں اس طرح کبھی ٹرائل نہیں ہوا جس طرح اس نے کیا ہے۔ اسلام آباد میں انصاف نہیں ہوگا جب تک یہ بندہ یہاں ہے۔ یہ بندہ دھڑلے سے کام کر رہا ہے کیونکہ وزارت قانون کی سپورٹ ہے۔ ہم انصاف کرنے آئے ہیں، خدا کو جواب دینا ہے۔ میاں گل حسن اورنگزیب نے عمران خان کو سائفر کیس میں، جعلی جھوٹے کیس میں بدنیتی پر مبنی سزا سنانے والے جج کو مس کنڈکٹ کا مرتکب قرار دے دیا۔ انہوں نے کہا کہ سائفر کیس میں اس نے مس کنڈکٹ کیا، دھجیاں اڑائیں۔ اس جج کو ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ واپس بھیجو، تو ATC جج ذوالقرنین جو لوگوں کے جسمانی ریمانڈ بھی دیتا ہے، جو لوگوں کو رہا بھی نہیں کرتا، ضمانتیں بھی نہیں دیتا، جعلی سزائیں سناتا ہے، اس کو ریموو کرنے کا پریشر اب آئے گا۔
اور آپ دیکھیں گے کہ اگر عدلیہ اوپر سے سٹینڈ لے گی، اگر سپریم کورٹ سٹینڈ لے گی تو باقی ہائی کورٹس بھی سٹینڈ لینا شروع کر لیں گی۔ اس لیے یقیناً ان فرعونوں کے دن جو ہیں وہ گنے جا چکے ہیں اور ان کا انجام جو ہے وہ بہت قریب ہے۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔